بہت سی باتیں ہمارے ذہنوں میں ہیں جو رسوخ کر گئی ہیں، وہ ہمارے عقائد کا حصہ بن گئی ہیں۔ عقیدہ صرف یہ نہیں ہے کہ اصول دین کا عقیدہ، اس سے ہٹ کر بھی فکری افکار کو بھی ایک عقیدہ کہتے ہیں۔ انسان فکری طور پر کسی بات کو ٹھان لے، اس کو بھی ایک عقیدہ کہتے ہیں۔ میری تقدیر پھوٹی، میں کیا کروں، میں کچھ بھی کروں، میں ٹھیک ہونے والا نہیں ہوں، ایسے ہی ہے میری زندگی، غلط بات ہے۔ یہ سوچ ہی غلط ہے، ہم نے ثابت کیا پہلی 2 مجلسوں میں۔ اور کسی نے کچھ کر دیا ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ اللہ ہے۔ انسان اس سے سازگار ہو جائے تو ہر چیز سازگار ہو جائے گی۔ ہماری گفتگو ایک ایسا المیہ ہے ہماری سوسائٹی میں جس میں اپنا مال بھی دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت بھی دیتے ہیں، اپنی انرجی بھی برباد ہوتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان میں سے یہ ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا، اور کل کی گفتگو میں ان میں سے یہ ہے کہ کسی نے مجھے جادو کر دیا، مجھ پر جادو ہوا ہے، یا بہو نے جادو کیا ہے، وہ خاندان ہی جادو والا ہے، یہ پورا خاندان جادو کرتا ہے، اسی لیے ہمارے گھروں میں نحوستیں ہیں۔ یہ ہے کہ ساس ہی ایسی ہے کہ ان کے خاندان میں ہی ایسے کام ہوتے رہتے ہیں، اسی لیے ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں۔ یہ افکار دین سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ توہمات، سپرسٹیشن جس کو کہتے ہیں، جس چیز سے سب سے زیادہ اسلام نے جنگ لڑی ہے، یہ کج فکری سے لڑی ہے۔ غلط بات ذہنوں میں جو بیٹھ جاتی ہے، انسان کے عمل پر اثر ہوتا ہے، انسان کی پریکٹیکل لائف پہ اس کا اثر ہوتا ہے، وہ ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ ابھی میں آ رہا تھا تو دیکھا راستے میں کئی بورڈز ہیں جہاں پر لکھا فلاں بابا صاحب ہر طرح کی بندھن کھول دیتے ہیں، تو اس کے معنی کہ بزنس اچھا چل رہا ہے۔ وہ تیار بیٹھے رہتے ہیں، شکار کا تیار کرتے رہتے ہیں، اب آیا اب آیا اب آ گیا۔ آپ کا نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، والدہ کا نام کیا ہے، تاریخ پیدائش کیا ہے، یہ سب جال بچھا رہے ہیں آپ کو پھانسنے کا۔ او ہو چاروں طرف سے باندھ دیا کسی نے، چاروں طرف سے باندھ دیا۔ کیسا کھلے گا؟ کہ مجھے 10,000 دو میں کھول دوں گا۔ آپ کا کھلے یا نہ کھلے، اس کا تو کھل گیا۔ بزنس ہے، ایک بزنس ہے، اور یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری نہیں بلکہ فرسٹ ورلڈ کنٹری میں یہ بلا ہے۔ انسان جہاں یہ بلائیں ہیں، اسلام نے سب سے زیادہ جس بات کی جنگ لڑی ہے، یہ فکری زنجیریں ہیں، تاکہ انسان آزاد ہو جائے، اور جب آزاد ہو جائے گا تو پھر وہ کام بھی کرے گا، آزاد سوچ بھی رکھے گا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا، جو تقوی اختیار کرے گا اس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، وہ بہت کریکٹ فیصلہ کر سکے گا اپنی زندگی میں کس راستے کو اختیار کرنا ہے۔ سورہ طلاق 65واں سورہ ہے، پہلی آیتیں، اگلی آیتوں کے ٹکڑے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یہ کسی نے باندھ دیا ہے، کسی نے باندھ دیا۔ قرآن یہ کہتا ہے، میں بتاتا ہوں، کہیں 10,000 5,000 دینے کی ضرورت نہیں ہے،
تم خود بدلو تو یہ بندھن چلے جائے گا، بدلو یہ کہ تم متقی ہو جاؤ تو دروازے کھلتے چلے جائیں گے، کوئی آپ کو باندھ نہیں سکے گا۔ بندھن اپنے ہی ہاتھوں سے باندھا ہوا ہے۔ اور آگے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو بے حساب دے گا، یعنی وہ گن نہیں سکے گا۔ انسان جب دیتا ہے تو گن گن کے دیتا ہے، اللہ جب دیتا ہے تو ان گنت دیتا ہے، اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس فکر کو توڑنے کے لیے کل ہم نے بتایا تھا جادو حقیقت ہے۔ دیکھیے یہ دنیا کاز اور ایفیکٹ کی دنیا ہے، علت و معلول کی دنیا ہے۔ ہر معلول کی ایک علت ہے، ہر کاز کا ایک ایفیکٹ ہے، ہر ایفیکٹ کا ایک کاز ہے۔ سمپل سا فلسفی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ علم دو طرح کا، علم وہ جو فائدہ مند ہو اور ایک علم جو نقصان دینے والا ہو۔ یہ علم جو جادو کا ہے نقصان دینے والا ہے، کرنے والے کو بھی نقصان دے گا، جس پر کیا جا رہا ہے اس کو بھی نقصان دے گا۔ من شر النفاثات فی العقد، قرآن کی یہ آیت سورہ فلق کی، کچھ ایسے ہیں جو گروہ میں پھونکتے ہیں، اس کے اثرات ہیں۔ اس کا اگر کوئی اثرات نہ ہو تو سائیکالوجیکل اثر ہے، نفسیاتی اثر ہے، اس کا توڑنا بہت ضروری ہے۔ تو جادو کس پر ہوتا ہے؟ جو گنہگار ہوتا ہے، جو واجبات کی پابندی نہیں کرتا، جو محرمات کی پابندی نہیں کرتا، جو مستحبات پر عمل نہیں کرتا، جو مکروہات سے دور ہوتا ہے، جادو اس پر چڑھتا ہے۔ اگر واجبات کی پابندی کیجئے، محرمات سے بچیے، مستحبات کی پابندی کیجئے، مکروہات سے بچیے، آپ کا کوئی بال بکا کرنے والا نہیں ہے۔ یقین کر لیجئے کہ آپ کو کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا۔ اگر جادو سے دنیا چلتی تو لیزر گائیڈڈ میزائل بنانے کی ضرورت ہی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ نہ اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ وعجل فرجهم۔ اگر اس کا وجود ہے مولانا، اس کا حل کیا ہے؟ پہلے تو اس سے پریشان مت ہوئیے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کو۔ اگر آپ کو شک ہے کہ کوئی جادو کر رہا ہے تو ایک عمل آیت اللہ ہے، ناصر مکارم شیرازی، تمام مراجع، تمام علماء، تمام مومنین، رہبر معظم کی سلامتی کے لیے بلند صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ کسی کو خوف ہے اگر جادو ہو رہا ہے تو اس پر نماز کو وقت پہ نماز پڑھیں، اول وقت نماز پڑھیں۔ یا نمازان بھی جو ہوتی ہے اول وقت سوائے مغرب کے نہیں ہوتی۔ ظہر میں ایک ٹائم مقرر کیا گیا 1 بجے، وہ اول وقت نہیں ہے۔ اول وقت مسجدوں میں چاہیے، خصوصاً شیعہ مسجدوں میں چاہیے کہ اول وقت میں اذان دینا، یہ کہ ٹائم مقرر کر دیں 1 بجے ہے تو سال بھر 1 بجے ہے، نہیں بھائی، جو ٹائم ہے ہر چیز کا ٹائم ہے، آفس کا ٹائم ہے، نماز کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ کیا معنی ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، وقت جو ہے وہ ہے وہی وقت میں نماز ہوگی۔ میں نماز کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا، جو بتایا اللہ نے اس پر عمل کیجئے۔ وقت پر نماز پڑھیے، نمبر 1۔ نمبر 2، نماز کے احکامات کی پابندی کیجئے۔ نماز کا لباس پاک ہو، نمازی کا لباس پاک ہو، نمازی کا لباس مباح ہو۔ مباح کے معنی اس کا اپنا ہو۔ کیا معنی مولانا اپنا ہو؟ میرا ہی ہو، کس کا نہیں ہے؟ نہ، ممکن ہے کہ آپ کما رہے ہوں، خمس نہ دے رہے ہوں تو آپ کا نہیں ہے۔ اگر خمس ادا نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو ادا کرنا واجب ہے، ادا کیجئے۔ یہ جو میرا، یہ میں نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اللہ دے رہا ہے تو دیجئے انشاءاللہ فوراً واجب۔ تو یہ نماز کو ادا کیجئے۔ نمبر 1، حالت سجدہ شکر میں آیت الکرسی پڑھیے۔ سب کہتے ہیں کاش ہم کو اسم اعظم معلوم ہو جائے۔ اچھا، آج میں اسم اعظم دیتا ہوں، دیکھیں کیا کریں گے آپ۔
سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اسم اعظم چاہیے آپ کو؟ ایسا اسم اعظم کہ آپ اس کے بعد انشاءاللہ سب کچھ حاصل کر سکیں گے. ہیں؟ تیار ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آیت الکرسی کے لیے کہا گیا ہے، معصوم کی حدیث ہے، آیت الکرسی اسماء اعظم الہیہ میں سے ہے، اسم اعظم ہے. معلوم ہوگا نا اسم اعظم؟ آیت الکرسی اسم اعظم ہے. کس پر اثر کرتی ہے؟ جو اس کے قابل ہو. اسم اعظم کا اثر جتنا ہم پرہیزگاری استعمال کریں گے، پرہیزگار بنیں گے، اتنا اثر ہوگا. یہ نہیں کہ بادہ پیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، یہ بھی جاری ہے وہ بھی جاری ہے، ایسے نہیں چلتا. کبھی ادھر کبھی ادھر. نہ، اسم اعظم ہے تو سچ بولیے. اسم اعظم آپ پر اثر کرنا ہے تو جھوٹ سے بچیے. اسم اعظم آپ پر اثر کرنا ہے تو دھوکے سے بچیے. اسم اعظم آپ پر اثر کرنا ہے تو لوٹنے سے بچیے. اسم اعظم آپ پر اثر کرنا ہے تو غیبت سے بچیے. اسم اعظم آپ پر اثر کرنا ہے تو وراثت کے کھانے سے بچیے. اسم اعظم آپ پر اثر کرنا ہے تو اپنے آپ کو بچائیے آگ سے. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اپنے آپ کو بچاؤ، گھر والوں کو بچاؤ. آگ لگی ہوئی ہے، چاروں طرف لگی ہوئی ہے، محسوس کرو اس آگ کو. یہ آگ سے بچو. اگر بچو گے تو کیا ہوگا؟ تم اسم اعظم کے اثرات کو دیکھو گے. اسم اعظم یعنی آیت الکرسی کے لیے کہا گیا ایک اسم اعظم الہی. اگر آنکھ کی یہ جو سفیدی اور سیاہی ہے، اس میں جو فاصلہ ہے، اتنا قریب فاصلہ ہے آیت الکرسی کا. تو آیت اللہ جواد آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کہتے ہیں نماز میں سجدہ شکر میں، سجدہ شکر کیا ہے؟ 2 رکعت نماز ہو گئی، 4 رکعت نماز ہو گئی، اس کے بعد سجدہ شکر بہت اہم چیز ہے. سجدہ شکر میں کئی دعائیں ہیں. ان میں سے یہ فرماتے ہیں کہ اگر سجدہ شکر ادا کرتے وقت آیت الکرسی پڑھو، ہر روز تھوڑا سا صدقہ دو، تمہارا بال بھی کا کوئی کرے گا نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. محمد